لاہور کی سڑکیں سنسان ہیں، بازار کھلے ہیں مگر کہیں بھی رش نہیں ہے، ٹریفک رک چکی ہے، نہ کوئی جنگ ہوئی ہے اور نہ کرفیو لگا ہے، پھر بھی پورا لاہور جیسے کسی نے اچانک بند کر دیا ہو۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ وجہ صرف ایک ہے کہ لاہور کے تانگہ ہڑتال پر ہیں، اور اس ہڑتال نے فقط سڑکیں ہی سنسان نہیں کی بلکہ پورا شہر گویا مفلوج کر دیا۔ 3 اگست 1934 کو لاہور میں تانگہ بانوں کا 1 میل لمبا جلوس نکلا تھا۔ یہ خبر اپنے وقت کے مشہور اخبار روزنامہ انقلاب میں اگلے دن شائع ہوئی۔ جلوس ریلوے اسٹیشن سے نکلا، دہلی دروازے سے شہر میں داخل ہوا، انارکلی سے گزرتا ہوا آخر کار ٹاؤن ہال تک پہنچا۔ جلوس میں تانگوں کی قطاریں تھیں، ہوا میں پرچم لہرا رہے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں سے لاہور گونج رہا تھا۔ تانگہ بان نعرے لگا رہے تھے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، جو بولے سو نہال، ست سری اکال۔ تانگہ بانوں کا یہ عظیم الشان جلوس اپنی جگہ، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر پورا شہر کیوں مفلوج ہو گیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں لاہور کی سب سے بڑی پبلک ٹرانسپورٹ تانگہ تھا۔ ہر روز ہزاروں لوگ شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے تانگوں پر سفر کرتے تھے، اور جب انہی تانگوں کے کوچوان ہڑتال پر چلے گئے تو یوں لگا جیسے شہر کی رگوں میں دوڑتا ہوا ٹرانسپورٹ کا خون اچانک جم گیا ہو۔ جی ہاں، ایک زمانہ تھا جب تانگہ بانوں کی یونین انگلی اٹھاتی اور پورا لاہور رک جاتا۔ یہ جلوس یقیناً تانگہ بانوں کی طاقت کا مظہر تھا، لیکن اس جلوس کی سب سے دلچسپ بات کچھ اور تھی، اور وہ تھے تانگہ بانوں کے مطالبات۔ یہ مطالبات ان کے قدموں پر لکھے تھے۔ 2 اہم مطالبات یہ تھے۔ پہلا مطالبہ، تانگہ بانوں سے متعلقہ میونسپل کے قوانین تبدیل کیے جائیں۔ دوسرا مطالبہ، ہمیں ٹریفک پولیس کے ظلم سے بچایا جائے۔ یہ سن کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی تانگوں کے بھی ٹریفک کے قوانین ہوا کرتے تھے؟ آج سن کر عجیب لگتا ہے، لیکن ایک زمانہ تھا جب تانگوں کے لیے بھی ٹریفک کے قوانین ہوتے تھے۔ انگریزوں کے زمانے میں تانگہ باقاعدہ پبلک ٹرانسپورٹ تھا، اور جس طرح آج بسوں اور گاڑیوں کے قوانین ہیں، اسی طرح اس وقت تانگوں کے لیے بھی قوانین موجود تھے۔ ان قوانین پر سختی سے عمل کرایا جاتا تھا۔ کہیں قانون کی خلاف ورزی ہوتی تو سڑک کنارے کھڑا ٹریفک سپاہی سیٹی بجاتا اور تانگہ بان کو جرمانہ کر دیتا یا اسے تھانے میں لے جاتا۔ تانگہ بانوں کو لگتا تھا کہ میونسپلٹی، ٹریفک پولیس اور انتظامیہ سب ان کے خلاف ہیں۔ وہ انہیں اپنا حریف اور مخالف سمجھتے تھے۔ 20ویں صدی کی ابتدائی دہائیاں دراصل تانگہ بانوں اور انتظامیہ کے درمیان کشمکش کی دہائیاں تھیں۔ شروع میں تانگہ، بگھی اور ٹم ٹم امراء کی سواری اور گویا اس دور کی مرسڈیز تھیں۔ جب شہر پھیلا، نئی سڑکیں بنی تو تانگہ پبلک ٹرانسپورٹ بن گئی اور عام لوگ بھی اس پر سفر کرنے لگ گئے۔ لیکن اس زمانے میں تانگہ چلانا اتنا آسان نہ تھا جتنا آج لگتا ہے۔ صرف گھوڑا اور تانگہ خرید لینا کافی نہ تھا۔ تانگہ چلانے کے لیے تانگہ بان کو 4 مراحل میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ پہلے مرحلے میں تانگے کا لائسنس لینا پڑتا تھا، پھر اگلے یعنی دوسرے مرحلے میں تانگہ ہانکنے کا امتحان دینا پڑتا تھا۔ اس امتحان میں کوچوان کو مصروف سڑک پر تانگہ موڑنا، روکنا اور قابو میں رکھنا آنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں ایک اور شرط بھی تھی، کوچوان کو کسی معزز شخص یا پولیس افسر سے کریکٹر سرٹیفکیٹ لانا پڑتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں خاندان تانگوں پر سفر کرتے تھے۔ ایسے میں کوچوان کا قابل بھروسہ ہونا ضروری تھا۔ آخری مرحلے میں تانگہ بان کا جنرل نالج کا ٹیسٹ ہوتا تھا کہ آیا اسے شہر کے اہم راستوں، کوچوں، سرکاری دفاتر اور مقامات کا علم ہے یا نہیں۔ جب یہ 4 مراحل مکمل ہو جاتے تو تانگہ بان کو اپنے تانگے کا مخصوص نمبر ملتا اور وہ کوچوان کی خاکی وردی پہن کر باقاعدہ تانگہ چلانے کا اہل سمجھا جاتا۔ عام قوانین تو تانگہ بان برداشت کر لیتے تھے، لیکن کبھی انتظامیہ ایسے احکامات جاری کر دیتی تھی جنہیں تانگہ بان ماننے سے انکار کر دیتے۔ مثلاً ایک بار حکومت نے حکم دیا کہ تمام تانگوں میں لوہے کی بریکیں لگائی جائیں۔ انگریز افسران کا خیال تھا کہ تانگوں میں بریک نہ ہونے کی وجہ سے حادثات بڑھ رہے ہیں، لیکن تانگہ بانوں نے اس حکم کی شدید مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ لگام کی مدد سے وہ جہاں چاہتے ہیں تانگہ روک لیتے ہیں،
اور نئی بریکیں اتنی بھاری ہیں کہ ان کا وزن 20 سیر تک یعنی آدھے من سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ تانگا چونکہ 2 پہیوں والی سواری ہے، اس لیے اتنا بھاری لوہا لگانے سے تانگے کا توازن بگڑ جاتا تھا، جس کی وجہ سے دباؤ گھوڑے کی گردن اور کمر پر پڑتا تھا اور یہ گھوڑوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ کچی سڑکوں پر یہ بھاری بریکیں مسلسل کھڑکتی رہتی تھیں اور تانگے کے ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ان بریکوں کی مخصوص جگہ پر تنصیب کی وجہ سے تانگے کی نشست بھی تنگ ہو جاتی تھی، جس کا مطلب تھا کہ کوچوان اب 4 کے بجائے صرف 3 سواریاں بٹھا سکے گا، یعنی آمدنی میں تقریباً 25% کمی ہو جائے گی۔ تانگا بان یہ بھی کہتے تھے کہ یہ بریکیں خاص طور پر ڈھلوانی علاقوں کے لیے ہوتی ہیں اور لاہور میں ایسے ڈھلوانی علاقے نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے تانگا بانوں نے اس قانون کے خلاف احتجاج کی ٹھانی اور وہ انتظامیہ کے ساتھ تصادم کی راہ پر چل پڑے۔ یہ ایک عجیب جنگ تھی جہاں تانگا بان اپنے روزگار کے لیے لڑتے ہوئے ہیرو نظر آتے تھے اور انتظامیہ لوگوں کی نظروں میں بے رحم ولن تھی۔ اس جنگ میں فتح آخر تانگا بانوں کی ہوئی، لیکن کہانی کا دوسرا رخ بھی تھا۔ جہاں تانگا بان مظلوم تھے، وہیں کبھی کبھار وہ خود قانون کے شکنجے سے نکلنے کی کوشش کرتے۔ اب یہاں انتظامیہ قانون کی محافظ بن جاتی اور تانگا بان خلاف ورزی کرنے والے۔ قانون کہتا تھا صرف 4 سواریاں بٹھاؤ، مگر تانگا بان کی نظر 5ویں سواری کے کرائے پر ہوتی۔ حکومت نے تانگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، کلاس اے اور کلاس بی۔ کلاس اے کے تانگے گویا اس دور کی لگژری کاریں تھیں، نرم گدیاں، صاف ستھرے پردے اور توانا گھوڑے، جبکہ کلاس بی زیادہ آرام دہ نہ تھی اور یہ عام آدمی کے لیے تھی۔ دونوں قسم کے تانگوں کے کرائے تانگوں کی لکڑی یعنی تختی پر جلی حروف میں لکھے ہوتے تھے تاکہ کوئی دھوکہ دہی نہ کر سکے۔ 30 کی دہائی میں کلاس اے کا کرایہ 8 آنے اور کلاس بی کا کرایہ 7 آنے ہوتا تھا، لیکن تانگا بان ان تختیوں پر لکھے کرایوں کو اہمیت نہ دیتے۔ وہ سواری کی مجبوری اور موقع دیکھ کر کرایہ مانگتے، کبھی 5ویں سواری بٹھا کر گھوڑے پر بوجھ ڈالتے تو کبھی سالم تانگا کرنے والوں سے من مانا انتظار کرنے کا کرایہ وصول کرتے۔ اب تانگا بان ولن کے روپ میں تھے اور عوام ان کی من مانیوں سے تنگ۔ ان حالات میں پہلی بار تانگوں کا ایک ایسا حریف آنے والا تھا جو نہ گھوڑے سے ڈرتا تھا اور نہ تانگا بانوں سے، اور وہ تھا بس۔ جس دن لاہور کی سڑکوں پر بس کا ہارن بجا، اسی دن گویا لاہور کے کوچوں سے تانگوں کی رخصتی کا پروانہ لکھا جانے لگا۔ جی ہاں، جب لاہور کی سڑکوں پر پہلی بار بسیں چلیں تو عوام نے شکر کا کلمہ پڑھا، لیکن تانگا بانوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب ان کا مقابلہ کسی قانون اور انتظامیہ سے نہیں تھا جس کے خلاف وہ ہڑتال کر سکتے، بلکہ وقت کی رفتار سے تھا۔ تانگا بانوں نے اس نئے حریف کا راستہ روکنے کے لیے سیاست کا سہارا لیا۔ 1931 میں بلدیہ کے انتخابات کے موقع پر تانگا بانوں کی ایک کثیر تعداد نے ووٹروں کی فہرست میں اپنا نام لکھوایا۔ انہوں نے نہایت زور و شور سے بسوں کے اجراء کے خلاف آواز بلند کی۔ چنانچہ ارکان بلدیہ نے تانگا بانوں سے مرعوب ہو کر کثرت رائے سے لوہاری دروازہ اور صدر کچہری کے درمیان کا بس پرمٹ منسوخ کر دیا۔ لیکن کیا ترقی کے پہیے کو وہ روک سکے؟ قطعاً نہیں۔ 17 اگست 1931 کو لاہور کی عوام راوی کے کنارے جمع ہوئی۔ ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جہاں تانگا بانوں کی اس اجارہ داری کے خلاف قراردادیں منظور ہوئیں۔ عوام پکار اٹھی، ہمیں سستی اور تیز رفتار سواری چاہیے۔ وقت گزرا تو انجن کے شور نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز کو دبا دیا۔ جدید ٹرانسپورٹ کا انقلاب تانگوں پر حاوی ہونے لگا، حتیٰ کہ یہ تانگوں کی ٹک ٹک کو نگلتا چلا گیا۔ وہ تانگے جو کبھی لاہور کی شان تھے پسپا ہوتے گئے، شہر پھیلتا گیا اور تانگے پیچھے ہٹتے گئے۔ وقت کا پہیہ ہمیشہ آگے چلتا ہے۔ آج جب ہم لاہور کی یادوں کی گلیوں میں گھومتے ہیں تو کہیں ٹوٹا ہوا پانی کا تالاب، کہیں دیوار میں لگی نال کی کیل اور کہیں پرانے چارے کے ٹوکے ہمیں اس دور کی یاد دلاتے ہیں۔ پرانے لاہوریے آج بھی یاد کرتے ہیں کہ میکلوڈ روڈ اور انارکلی میں وہ دکانیں ہوا کرتی تھیں جہاں تانگوں کے پرزے اور ربڑ ملا کرتا تھا، جیسے بھائی دھیان سنگھ اینڈ کمپنی، حاجی پیر بخش اینڈ سنز، کنٹیننٹل ٹائر اینڈ ربڑ کمپنی۔ کچھ لوگ تانگا یونین لیڈر ایم اے غنی کو یاد کرتے ہیں
اور کوئی تانگا انسپیکٹر ایشر سنگھ کے بارے میں بتاتا ہے وہ دور لد گیا، آج تانگا لاہور کی سڑکوں پر نہیں دوڑتا، وہ صرف یادوں اور تاریخ کے صفحات میں رہ گیا ہے، لیکن لاہور کی ہواؤں میں آج بھی ان کوچوانوں کے کہکے اور انارکلی کی سڑکوں پر ان کے پہیوں کی چاپ کہیں نہ کہیں ضرور محسوس ہوتی ہے، بس تصور کی آنکھ وا کرنے کی ضرورت ہے۔